الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورہ احزاب کے مضامین چل رہے تھے۔ پارہ نمبر 20 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا ہے، اور بطور خاص ازواج مطہرات کو اہل بیت فرمایا ہے۔ یہ بات نشین فرما لیں، اہل بیت کا سب سے پہلا اولین مصداق پیغمبر پاک کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر پاک کی بیٹیاں اور داماد ہیں، اولاد ہیں۔ تو اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے امت کو بات سمجھائی ہے کہ خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے، بلا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے، ضرورت پیش آ جائے تو بند سور کے باہر نہ نکلیں، آواز کو یوں نہ نکالیں کہ جس سے بندے کے اندر رغبت پیدا ہو۔ یہ باتیں سمجھائی ہیں، اور پھر مرد عورت دونوں کے بارے فرمایا کہ جو اطاعت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائیں۔ اور پردے کا فرمایا ہے کہ پردے کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کو، سب کو یہ بات سمجھاؤ، پردے کا اہتمام کریں۔ حضرت زین اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا ہے۔ تو یہ رسم بد کو ختم کر دیا گیا پیغمبر کے عمل کے ذریعے کہ منہ بولی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، منہ بولا بیٹا، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے بھی جب وہ طلاق دے تو نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح منہ بولی بیٹی حقیقی بیٹی نہیں ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نام لیا ہے، فلما قضا زید نام لیا ہے۔ حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح زمین پہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو شخص آپ کو نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح جو نبی مانے آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے پھر کچھ اجتماعی آداب بیان فرما دیے گئے ہیں کہ جس کا گھر ہو اسے اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اگر کوئی دعوت پر بلائے دعوت کے بعد وقت ضائع نہ کرو، چلے جاؤ، اور غیر محرم سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے مانگو۔ یوں کچھ آداب بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ احزاب کے آخر میں بیان فرما دی۔ سورہ سبا، سبا ایک ملک کا نام ہے، چونکہ سورت میں سبا کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام ہی سورہ سبا ہے۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے۔ توحید، رسالت اور قیامت، یہ تین عقائد ایسے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرماتے ہیں، بار بار ذکر فرماتے ہیں، بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اہل سبا کے قصے کو بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی ہے۔ پھر آپ کا معجزہ ہے، جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے تھے، آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ زبور پڑھتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ ہے کہ لوہا بالکل ان کے ہاتھوں میں نرم تھا، جس طرح ہم کوئی چیز ایسے ریشم ہمارے ہاتھوں میں نرم ہے، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا، جیسے چاہتے اسے ہو جاتا تھا۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی ہے کہ ان کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بولیاں جانتے ہیں۔ جنات پہ اللہ نے حکومت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے کام ایسے تھے تو جنات سر انجام دیتے تھے، ہنڈیاں پکا رہے ہیں، تعمیرات کا کام لے رہے ہیں، بہت مسجد اور جو آپ چاہتے ہیں ان سے بنواتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے یہ نعمت ان کو عطا فرمائی تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی کے سہارے کے اوپر کھڑے ہیں اور جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اور کام چل رہے ہیں۔ ادھر جب اللہ نے موت کا فیصلہ فرمایا تو جس لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے تھے اس کے اندر اللہ پاک نے سیوک لگا دی، ایک کیڑا ہے، وہ اس کو کھاتا رہا، جب کھایا تو وہ لاٹھی گری، سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ پتہ چلا بھی سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یہاں ان کا موت کا ذکر بھی کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین کی بات فرمائی ہے، شرک کو پہلے دلائل سے رد کیا، پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مشرک کہیں گے ہم اللہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نہیں، ان اللہ متناوش من مکان بعید، وقت گزر گیا ہے، یہ دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے، اب ایمان لانے سے کیا ہوگا، وقت گزر گیا۔ تو اللہ نے آخر میں اس کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الفاطر، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، چونکہ فاطر کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ الفاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کے دلائل بیان فرمائے، شرک کا رد کیا ہے، دلیل کی طاقت کے ساتھ رد کیا ہے، اور پھر اس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے، اللہ کا حلم ہے کہ اللہ فوراً مواخذہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اگر مواخذہ فرمائیں اور فساق مجرمین کے جرم کی وجہ سے تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہے، اللہ سب کو مٹا کے رکھ دے۔ کیوں؟ یہ دنیا تو ساری اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے ہے، جب نام لینے والے انسان نہیں ہیں تو باقی چیزوں کو رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی، آسمان و زمین، شمس و قمر، ہوا، سب انسان کے لیے، انسان پیدا فرمائے اپنی عبادت کے لیے۔ جب یہ عبادت نہیں کرے گا تو پھر چرند پرند سب چیزیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دیتے ہیں اور ایک وقت تک، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ختم فرمائے۔ پھر یہاں پارہ نمبر 22 کے آخر میں سورہ یاسین ہے، کچھ حصہ اس کا پارہ نمبر 22 میں مختصر سا، اور زیادہ پھر آگے پارہ نمبر 23 کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔